आदाब। पेश खिदमत है लाहौर के मजमून का चौथा हिस्सा। आज का हिस्सा 12 दरवाज़ों की कहानी पर मुश्तमिल है। लाहौर के तारीखी 12 दरवाजे जो गालिबन इसे एक किले की तरह बंद कर देते होंगे, इनमें हर दरवाज़ा अपने अंदर एक कहानी समोए हुए है। ये तारीखी दरवाजे लाहौर की पहचान हैं। इनमें से कुछ तो अभी तक मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर मुनहदिम हो चुके हैं। लोहारी दरवाज़ा, जिसके बाहर मुस्लिम मस्जिद है, ये दरवाज़ा आज भी मौजूद है। ये दरवाज़ा फसील का काम देता था। इसके अंदर मुहाफ़िज़ों के लिए कमरे बने हुए हैं। ये कमरे खूबसूरत मेहराबों से मुज़य्यन हैं। इनके ऊपर जाने के लिए बाकायदा सीढ़ियां हैं। शायद इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर दीवारों पर खड़े होकर पहरेदार पहरा देते होंगे और शहर की हिफाजत करते होंगे। लेकिन अब इस दरवाजे के अंदर दुकानदारों ने डेरे डाले हुए हैं और मुख्तलिफ अनवाह इकसाम की अशिया वहाँ बिकती हैं। लोहारी दरवाजे के अंदर अलग ही दुनिया आबाद है। यहाँ के तिलिस्माती रास्ते और अलिफ लैलवी गलियाँ अपनी ही दास्तान सुना रही होती हैं। कुछ मकानात बहुत ही पुराने हैं और दुकानों पर कारोबार अपने जोबन पर है। लोहारी दरवाजे से आगे शाह आलमी दरवाज़ा है। इस दरवाजे के आसार तो मादूम हो चुके हैं, लेकिन लाहौर की वसी तरीन मार्केट शाह आलम मार्केट इसके अंदर जलवा अफरोज है। अय्याज की कब्र भी इसी बाजार में वाक़या है, जिसके बारे में इल्लामा इकबाल ने का शेर बहुत मशहूर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। इस मार्केट में पंजाब भर के ताजर सामान की खरीदारी के लिए आते हैं। इस मार्केट में इतना रश होता है कि यहाँ तिल धरने की जगह भी नहीं होती। शाह आलम मार्केट के साथ ही रंग महल भी वाक़या है, जो बरामदों की सूरत में आज भी मौजूद है। चूँकि यहाँ हिंदुओं की रहायशगाहें थीं और हिंदू नाचने गाने और तस्वीरें बनाने की जगह को रंग महल का नाम देते हैं। रंग महल में फेरी लैंड नामी स्कूल है, जिसका नाम तब्दील होकर अब गवर्नमेंट स्कूल रंग महल हो चुका हुआ है। इस स्कूल के बाहर एक डाकखाना भी मौजूद है। स्कूल की इमारत एक कदीम और खूबसूरत इमारत है। अब ये इमारत बेहद बुसीदा हो चुकी है। रंग महल के साथ सराफा बाजार, मोती बाजार और छत्ता बाजार हैं, जो रंग बिरंगी अशिया की से भरे पड़े हैं। यही पानी वाला तालाब भी मौजूद है और 9 गज़ा चौक भी, जो कि 9 गज़ा बुजुर्ग की कब्र की वजह से इस चौक का नाम 9 गज़ा पड़ गया है। शाह आलम मार्केट में बिलाशुबा अरबों का कारोबार होता होगा, लेकिन सफाई की हालत नागुफ्ता है। दुकानदार हजरात शायद इसी गंदगी में रहने के आदी हैं। अपनी दुकान में तो किसी को जूता पहनकर आने नहीं देते, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद इर्द गिर्द की गंदगी, ताफुन और बदबू इनके दिमागों को मुअत्तर करती है और वही इनकी कारोबारी जिंदगी की खुशहाली की जमानत भी है। शाह आलम दरवाजे के बाद मोची दरवाज़ा आ जाता है। मोची दरवाज़ा मुगलिया दौर में उनके एक पहरेदार मोती के नाम पर रखा गया था, जो बाद में बदल के मोर्ची और फिर मोची के नाम में तब्दील हो गया। ये दरवाज़ा अब वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मकीन बेशुमार हैं। तंगो तारीख गलियाँ और कूचे हैं। निसार हुसैन की लाल हवेली, जहाँ से आज भी मुहर्रमुल हराम में जुलझुना का जुलूस निकलता है, मौजूद है। मोची दरवाजे के बाद अकबरी दरवाज़ा आ जाता है। इस दरवाजे का अब नामो निशान तक बाकी नहीं रहा, लेकिन यहाँ अकबरी मंडी मौजूद है। यहाँ दुनिया जहान की अनवाह इकसाम की इजनास की तिजारत होती है। हर किस्म के मसाला जात, केमिकल और ज़रूरी अजनास यहाँ से बासानी मिल जाती हैं। अकबरी दरवाजे से मुतसिल लाहौर का नाला, जो कभी पानी के निकास के लिए इस्तेमाल होता था, अब गंदे नाले की शक्ल में मुंह चढ़ा रहा होता है। इसके साथ ही साथ बाकी आसार भी मौजूद हैं, जिसके बारे में सुनने में आया है कि पुराने शहर के अंदर रहने वालों के तसर्रुफ में रहते थे और यहाँ मेले ठेले भी लगा करते थे।
لیکن کاروباری مصروفیات نے یہاں ویگنوں اور ٹرکوں کی بھرمار کر دی ہے اور باغ کی حالت بھی ویسی نہیں رہی، تو اس لیے لوگ اب وہاں سیر و تفریح کے لیے بھی نہیں جاتے۔ یہ باغ لاہور کے 12 دروازوں کے گرد کہیں کہیں اب بھی موجود ہے، کچھ حصوں میں تو یہ بہت صاف اور کچھ حصوں میں بہت گندا ہے۔ اکبری دروازے سے آگے دہلی دروازہ بھی ابھی تک موجود ہے۔ اس دروازے کے اندر بھی ایک مشہور تجارتی مرکز ہے۔ یہ دروازہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس کے آثار آج بھی اچھی حالت میں موجود ہیں۔ اس دروازے کے اندرونی حصے میں دکانیں ہیں، کچھ حصہ میٹروپولیٹن کے زیر تصرف ہے، وہیں پر دیکھنے میں شاہی حمام بھی ملتے ہیں۔ اس کی دیوار آگے تک چلتی ہے اور تھوڑا سا آگے جا کر بائیں جانب کو مڑے تو اس کی باقیات بھی نظر آتی ہیں، جو کہ فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں، لیکن دکانداروں نے اس کو اپنی دکانوں کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ اس دیوار کا وہ حصہ جو اکبری منڈی کی جانب ہے اب منہدم ہو رہا ہے۔ دہلی دروازے سے آگے یکی دروازہ ہے، جو دراصل پیر ذکی کے نام پر رکھا گیا۔ وہ ہندوؤں کے بالمقابل لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گئے اور انہی کے نام پر اس دروازے کا نام ہے، جو بگڑ کر ذکی سے یکی دروازہ ہو گیا۔ لوگوں کی رہائش گاہیں اور بازار ابھی بھی موجود ہیں۔ اس دروازے کے آثار بھی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ یکی دروازے سے آگے اسی سڑک پر چلتے ہوئے شیراں والا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس دروازے کے باہر شیر بنے ہوئے ہیں۔ اس دروازے کے اندر بھی دکانیں ہیں اور رہائش گاہیں بھی ہیں۔ یہ دروازہ خاصا پرانا ہو چکا ہے اور مرمت کا بھی منتظر ہے۔ شیراں والا دروازہ سے آگے آئیں تو کشمیری دروازہ آ جاتا ہے۔ اس دروازے کے نام پر وزیر خان مسجد اور رنگ محل کو جانے والے بازار کو کشمیری بازار کا نام دے دیا گیا ہے۔ کشمیری دروازہ سے بالکل قریب گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چونا منڈی ہے، جس کو لوگ کاشانہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ عرصہ دراز سے سینکڑوں طالبات یہاں علم سے مستفید ہو رہی ہیں۔ انہی گلیوں میں ڈاکٹر دلاور شاہ صاحب کا بھی حویلی نما گھر اور کلینک ہوا کرتا تھا۔ ان کے صاحبزادے انور سجاد، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر مگر ڈرامہ نگار اور آرٹسٹ کی حیثیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ کشمیری دروازے سے آگے مستی دروازہ ہے، جس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا نام مسجدی دروازہ تھا، جس کی نسبت بیگم شاہی مسجد سے ہے، جو اکبر بادشاہ کی والدہ مریم زمانی نے تعمیر کروائی تھی، اور دوسری یہ کہ اس کا نام اس دروازے کے پہرے دار مستی بلوچ کے نام پر مستی گیٹ پڑ گیا ہے۔ اس دروازے کو انگریزوں نے ختم کر ڈالا۔ آج کل یہاں پر موتی بازار، جہاں طرح طرح کے موتی اور نگینے دستیاب ہیں، اور جوتوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ مرد اور خواتین دونوں ہی شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہیں پر حویلی دھیان سنگھ ہے، جو پہلے FIA کا دفتر تھا۔ اس حویلی کو نواز شریف پوسٹ گریجویٹ کالج بنا دیا گیا۔ یہاں پر MA کی کلاسز بھی ہوتی ہیں اور بسنت پر ہائی کلاس خوب دھوم دھڑکے سے دل کھول کر بسنت بھی مناتی ہے۔ مستی گیٹ سے آگے روشنائی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ قلعے کی دیوار کے ساتھ واقع ہے۔ مغل اور سکھ عہد میں روشنائی دروازہ حکمرانوں، معززین اور مسافروں کے شہر میں داخلے کا اہم راستہ تھا۔ دریائے راوی اس وقت قلعے اور بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی بہتا تھا۔ یہ دروازہ دریائے راوی میں کشتیوں پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے رات کو روشن رکھا جاتا تھا، تاکہ مسافر راستہ بھول نہ جائیں۔ اسی لیے اس کا نام روشنائی دروازہ پڑ گیا۔ یہ دروازہ بھی محفوظ ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ روشنائی دروازے سے آگے ٹکسالی دروازہ ہے۔ یہاں پر بدنام زمانہ ممنوع گلیاں، جن کا ذکر انسانی تاریخ میں بہت ہی پرانا ہے۔ غلام عباس کے افسانے آنندی نے ان کی بہترین عکاسی کی ہے، اور مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا کی صورت میں لکھنؤ کی تہذیب کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ ادب اور تہذیب و تمدن سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ یہیں پر پاکستانی ٹاکیز کا سینما ہے اور پانی والا تالاب، 9 گزا کا مزار بھی ہے۔ اس بازار میں آپ کو چمڑے کے بہترین جوتے دستیاب ہیں۔ ساز و آواز کے آلات بھی یہیں
بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر انواع و اقسام کے کھانے، جن میں المشہور بھجے کے سری پائے ہیں، جن کی اب لاہور میں فضل حق سری پائے کے نام سے دکانیں ہیں۔ ٹکسال کا مطلب ہے سکے بنانے کا کارخانہ۔ ہو سکتا ہے یہاں مغلیہ دور میں ٹکسال ہو، جو بعد میں ٹکسالی کا نام اختیار کر گیا ہو۔ یہاں پر پولیس کا تھانہ بھی موجود ہے۔ ٹکسالی دروازے کے آگے بھاٹی دروازہ ہے۔ بھاٹی دروازہ بھاٹ قوم کے نام پر پڑا، جو محمود غزنوی کے زمانے سے یہاں قیام پذیر تھی۔ مولانا حالی اور علامہ اقبال بھی اسی علاقے میں رہ چکے ہیں۔ برصغیر کے مشہور گلوکار محمد رفیع بھی یہیں کے رہنے والے تھے۔ بھاٹی میں ابھی بھی تنگ گلیاں اور ایک دوسرے سے متصل مکانات موجود ہیں۔ یہ دروازہ بھی اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود ہے۔ یہاں پر داتا صاحب کا مزار موجود ہے اور یہیں پر ان کا عرس لگتا ہے، اور انہی دنوں میں لکی ایرانی سرکس بھی لگایا جاتا ہے۔ لوہاری اور بھاٹی کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو موری گیٹ کا نام دے دیا گیا ہے، لیکن یہ باقاعدہ دروازہ نہیں ہے۔ یہ جانے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا جو ہندوؤں نے بنایا۔ یہاں پر ابھی بہت خوبصورت حویلی نونہال سنگھ ہے، جو وکٹوریہ گرلز ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور یہاں پر اسکول بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا لاہور کے 12 دروازوں کا احوال جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے شیئر کی کہ مجھے لاہور شہر سے محبت ہے، اور آپ بھی لاہور سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لاہور کو ہمیشہ سلامت اور قائم و دائم رکھے۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو پلیز شیئر کریں، اور اگر چاہیں تو اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اس مضمون کا ایک حصہ ابھی باقی ہے۔ یہ مضمون اردو نیٹ جاپان پر پہلے بھی شائع ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔